السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم انصاری آفیشل، جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم ان کو کچھ کہتے رہو، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس قدر انہماک سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے یقین آئے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ایک وضو سے 12 دن 12 رات نماز پڑھی۔ اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم اس قابل ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سردی، گرمی، بیماری، دکھ درد، سفر، حضر، پریشانی، 40 سال تک جو عشاء کا وضو کیا، فجر کی نماز اسی سے پڑھی۔ ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ، یہ آدمی تھے، فرشتے تھے، یہ تھے کون؟ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا، الحمدللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ حج کے لیے گئے بس مدینے سے باہر، پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں۔ مدینے پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنا تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے۔ اور 3 میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینے کا اتنا ادب فرمایا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے، تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے۔ تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا، جوں کا توں بھرا ہوا، تو امام مالک سے کہنے لگا، آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ۔ ارے کبھی تہجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور جماعت میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بستر چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی، امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्यों? कौन कहता नहीं खुली? कि वो मेरा खादिम कह रहा था कि जो तहज्जुद के वुजू के लिए पानी भर के रखा था वो पानी तो भरा भराया मिला। इमाम शाफी फरमाते हैं रहीमहुल्लाह, अंदाजा लगाओ, फरमाया अपने घर में सो जाया करता था। कल मैं जब मदीने में आया, रात मेरे दिल में आया कि एक तो मदीना शहर है और फिर इमाम मालिक का मेहमान हूं, सारी जिंदगी सोया ही करता हूं, आज बेहतर यह है कि सोना ही नहीं। तो पानी तो इसलिए भरा भराया मिला ना कि मैंने रात इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये मेहमान किया करते थे। आज मेहमान आते हैं, चलो हमें वीसीआर दिखाओ, अंदाजा लगाओ। बल्कि बड़े दुख की बात है, बाद मेहमान हमारे इलाकों में हिंदुस्तान से आते हैं ना, वो कहते हैं रोटी खुआ या ना खुआ, फिल्म दिखा। और जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम ऐसे हमारे मेहमान। अल्लाह वाले जब किसी के यहां आते हैं उनकी बरकतें और रहमतें साथ साथ आती हैं। मैं बात कर रहा था उन अल्लाह वालों की जो जर्रा बराबर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तहज्जुद की नमाज इन हजरात से कज़ा नहीं होती, फर्ज नमाज तो कैसे कज़ा होगी। और एक एक अल्लाह वाला ऐसा गुजरा कि 30-30 बरस तक तकबीर ऊला नमाज से की फौत नहीं हुई। तुम कितने हाजी बैठे हो, बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठे हो, जन्नत के ठेकेदार बैठे हो, पर आधी नमाजें पढ़ते हो, आधियों को रगड़ा दे देते हो जैसे अल्लाह मियाँ को पता ही नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रखो वो वक्त आएगा मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा, तुमसे फिल्म देखी, वीसीआर देखा, पराई बहू बेटियों के नाच देखी या मेरे कुरान का दीदार किया। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं मैं कानों से पूछूंगा, तुमसे कुरान सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा कलाम दुरूद पाक सुना या पढ़ा, या तुमने सारी जिंदगी कंजरियों के गहनों में गुजार दी। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं मैं पैरों से पूछूंगा, तुमसे चलकर मस्जिद में जाया करता था या बदकार औरतों के पास जाया करता था, इसलिए वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये अपने हाथ दुश्मन बन जाएंगे, ये अपने पैर दुश्मन बन जाएंगे, ये अपनी आंखें मुखालिफ हो जाएंगी, ये खुद जुबान मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे हाथों से कलाम करूंगा, आंखों से कलाम करूंगा, जुबान से कलाम करूंगा। ऐ जुबान तू बता तुझसे हलाल खाया या हराम खाया। अल्लाह पाक मुंह से पूछेंगे पराया हक तेरे से कितना खाया गया। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, अपने मुरीदीन के साथ साथ तशरीफ ले जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में एक गंज का ढेर आ गया। ढेर लगा रखा है शहर से बंगियों ने ला लाकर। सब मुरीदों ने नाक पे कपड़ा रखा, जल्दी जल्दी चलने लगे और अल्लाह वाला कहता ठहरो 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 ठहर जाओ। उन्होंने कहा लो जी पता नहीं पीर साहब को क्या हुआ, ये कुछ ठहरने की जगह जहां ठहरा रहे हैं। फरमाया ये गंध तुम्हें एक सबक दे रहा है। उन्होंने कहा सबक? ये गंध है, कोई सबक सिखाने वाला कैसे बन गया? अल्लाह वाला कहता है ये तुम्हें सबक बता रहा है और ये कह रहा है कि कल से पहले मैं बालूशाही की शक्ल में थाल पे रखा हुआ था, रसगुल्लों की शक्ल में रखा हुआ था, मिठाइयों की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, तरकारी की शक्ल में था, रोटी की सूरत में था। जो देखे उसी के मुंह में पानी आ जाए। शोकेश में रखा हुआ था, बड़ी बड़ी हिफाजत में रखा हुआ था। ओ बंदे, ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में
میں نے گزاری میرا یہ حال بن گیا. میں نے ایک رات گزاری ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے, میرا یہ حال ہو گیا, تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے, زمانہ جانتا ہے. جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی, دونوں ہاتھ نہیں, دونوں پیر نہیں, سر بھی نہیں. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا, اپنے مریدین سے فرمایا, ٹھہر جاؤ, یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے, بدماش کی لاش ہے, کسی چور کی لاش ہے, یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے, یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا, ایک مرتبہ چوری کی, ایک ہاتھ کٹا, پھر چوری کی, پھر دوسرا ہاتھ کٹا, پھر چوری کی, پھر ایک پیر کٹا, پھر چوری کی, پھر دوسرا پیر کٹا, پھر بھی چوری کی, سر کٹا دیا. یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا, سر تک کٹا دیا. تجھے خدا سے پیار ہے, قیمہ بن جائے تو بننے دینا, پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا. اللہ والوں کی باتیں نرالی. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا. دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں, گھر میں کام آئے گی, تبرک ہو جائے گا, ہدیہ پیش کروں گا. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا. مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا, میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو, کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے. فرمایا یہ بات نہیں. بابا فرید کہتا یہ بات نہیں, تو گھر جا کر سوئی لے آ, میں سوئی قبول کروں گا. کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو, سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے, کینچی کا کام کاٹنا ہے. فرید جوڑنے آیا ہے, توڑنے نہیں آیا. اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں, تم سنتے نہیں, بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا, نمازیں تم نہ پڑھو, روزے تم نہ رکھو, چوری تم کرو, زنا تم کرو, بدماشی تم کرو, الٹا بابا فرید لٹکے. کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی. اللہ اکبر, ان سے بڑا ولی کون ہوگا, ان سے بڑا قطب کون ہوگا, ان سے بڑا ڈال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا, کسی اللہ والے کا مرید ہوگا, کسی عالم کا مرید ہوگا, کسی پیر کا مرید ہوگا. تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں. ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا, پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی, اس کے برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, میرے صحابہ پہ ٹانے نہ کرنا, میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا, اس لیے یہ میرے ہیں. سبحان اللہ, فرمایا یہ میرے ہیں. اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے. ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو, خیرات کرو. احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو, خیرات کرو. میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے, فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا. اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر, اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
وہ ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھامر میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ الحمدللہ۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے، میں نے پھر اپنے دل میں جا کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں، پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے، میرے دروازوں پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے، یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔
نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا، اللہ نے وہی پکڑا۔ فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں، اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے؟ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا، جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، بے شک ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے، سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی، یا ایھا البحر، اور دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے، ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا، ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ، تو کیوں رویا؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا، میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا، میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ الحمدللہ۔ ہوں جو تساں حضرات دے وچوں اٹھا کوئی ہووے نا تو آکھیا، او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے، جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس، پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا، اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے،
अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया, और दरिया हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं जल्दी वापिस कर। मुर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा, और वहां पहुंचकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूज़ी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं। अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाए। इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूज़ी जानवरों और भेड़ियों और बघियाड़ों और शेरों और चीतों और जंगल में रहने वाले हाथियों और सांपों और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न हशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया? अल्लाह वाला कहने लगा मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है, इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फांक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हज़रत बड़ी चारपाई ला दे, बड़ा पलंग ला दे, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बाउलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह,
بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزمان پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ الحمدللہ۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یہاں بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، ہماری برادری کے تھے، ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے۔ صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا، وزیر خوراک بھی رہا، اس کے والد تھے جج عالم علی خان، دائرہ خیال، کمیونسٹ خیال کا آدمی، انگریزی خان، نماز کو بھی کہتا تھا خام خواہ کی بکواس ہے، دین اور ایمان ساری باتوں کا مخالف۔ مولانا سر رحیم بخش رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے وزیر تھے۔ مولانا اکثر وقت میں جاتے، صبح کے وقت میں خاص طور سے جا کر اپنے بھائی کے پیر دباتے، اٹھ جا بھائی، چڑیا بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، پرندے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو بھی نماز پڑھ لے۔ وہ کہتا مولوی تیرا دماغ خراب ہے، جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو، سنسان۔ مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے، تو سگا بھائی تھا، وہ فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے، نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر، اس کی بندگی کر۔ ایک دن جج صاحب اکڑ کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن، ایک دن نمازیں پڑھوا لے جتنی بھی پڑھوانی ہے، یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے، ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، سارا دن پڑھ دوں گا۔ مولانا رحیم بخش مرحوم بھی بڑے اللہ والے تھے، انگریزی خان بھی تھے، عالم بھی تھے، فرمایا چلو میرا تیرا سودا ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ جا کر کے رائے پور ضلع سہارنپور میں۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رحیم بخش مرحوم۔ یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے، یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے، پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی، ادھر مولانا نے ٹار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں، ذرا جلدی قبول فرمانا۔ بس جج صاحب پہنچے، ہو سر پہ اتنا بڑا ٹوپ، پتلون، گلے میں پھانسی، وہ ہوتی ہے نا گلے میں پھانسی، سر پہ ٹوکرا۔ حضرت کے یہاں پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس یوں نظر ڈالی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اور اللہ والوں کی، ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہے۔ بس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا جج صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے؟ کہ حضرت ابھی آیا۔ نہ کوئی حکم دیا، نہ کوئی نصیحت کی، نہ کچھ فرمایا، بازار گئے اور کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے منہ مانگے لے لو، جلدی سی دو سلوار قمیض۔ وہ کھدر کی سلوار قمیض سلوائی، سر پہ اس طرح پھرایا، سلوار قمیض پہن کر اور وہ پتلون اتاری۔ آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔
کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.